ہیں وارفیئر بڑی چینج ہو گئی. ہم جانتے ہیں کہ بایو وارفیئر جیسی ٹرمینالوجیز یوز ہونا شروع ہو گئی تھی کووڈ کے دور میں. تو اس کرنٹ دنیا میں, اس موجودہ دنیا میں ایٹم بم وارفیئر میں کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے سر. دیکھیں, ایٹامک بام جو ہے بیسیکلی یہ کوئی جنگ لڑنے کا ہتھیار نہیں ہے میرے خیال کے اندر. یہ ڈٹر کرنے کا, ڈرانے کا ہے, اسپیشلی جب پاکستان جیسا جس خطے میں لوکیٹڈ ہے. اس کی اگر دیکھا جائے تو اس کو سیکیورٹائز اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں. آپ ایسٹرن بارڈر کے اوپر دیکھیں تو انڈیا موجود ہے, آپ کے ویسٹرن بارڈر کے اوپر افغانستان اور ایران جو کہ کافی حد تک ڈیسٹیبلائز رہے پچھلے چند دہائیوں کے اندر ہے, اور ساؤتھ کے اندر انڈیا جو انڈین اوشن ہے وہاں پہ ہماری ایکسٹرا ریجنل فورسز ہیں. تو پاکستان ایک ہر وقت ایک سیکورٹی چیلنج کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے. تو جو بھی دنیا میں ایٹم بمز بنائے گئے ہیں وہ جنگ لڑنے کے لیے نہیں, بلکہ برنارڈ بروڈی نے کہا تھا کہ اس کے بعد جنگیں جو ہیں وہ جو ایٹامک بم ہیں ان کو یہ دیکھا جائے کہ جنگیں روکی کیسی جائیں. تو پاکستان بھی اسی مشن کے اوپر ہے کہ ہم اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن کو ہم کس طرح سے روکیں, اور اس روکنے کے لیے ایک نیوکلیئر بامز نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا. اور اب آپ دیکھیں تو پچھلے 65, 71 اور اس کے بعد 71 کے بعد خاص کر کے کوئی بڑی جنگ انڈیا کی پاکستان کے ساتھ نہیں ہوئی ہے, کیونکہ پاکستان نے خطے کے اندر ایک توازن, طاقت کا توازن جو ہے وہ قائم کیا ہے. اور اس کے علاوہ انڈیا جو ہے جو پاکستان پہ ہر وقت چڑھ دوڑنے کے لیے یہ ہاسٹائل اسٹیٹمنٹس دیا کرتا تھا, اب اس میں خطر خواہ کمی آئی ہے. تو میرے خیال کے اندر نیوکلیئر وارفیئر لڑنے کی جہاں تک بات ہے وہ شاید مناسب نہ ہو, کیونکہ یہ ویپنز جو ہیں لڑائی روکنے کے لیے ہیں, نہ کہ لڑائی کرنے کے لیے. بیکاز جہاں پہ نیوکلیئر بامز استعمال ہوں گے تو وہ نہ دشمن کے لیے کرامت زمین رہے گی نہ اپنے لیے. تو میرے خیال کے اندر پاکستان نے ایک بڑے ذمہ دار ملک ہونے کا بریگیڈیئر صاحب, I still remember 98 میں سر میں میٹرک میں نے اپنی کمپلیٹ کی تھی, اور جب یہ اب ٹیسٹ ہوئے تھے, نیوکلیئر ٹیسٹ ہوئے تھے, تو اس وقت پاکستان میں جتنے فورن کرنسی اکاؤنٹس تھے وہ سب فریز ہو گئے تھے. تو ہمارے پر بڑے سینکشنز بھی لگے تھے سر. تو دیکھ میں یہ رہا ہوں کہ 25 سال کے بعد بھی ہم ڈالر کی دوڑ میں ہی بھاگ رہے ہیں. ملک میں اس وقت فورن ایکسچینج نہیں ہے, اکنامک سچویشن بڑی خراب ہے. وارفیئر کے اندر پرکنز کی بڑی مشہور کتاب ہے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. تو اب تو اکنامک ہٹ مینز آ جاتے ہیں وارفیئر کے اندر سر, ملک کو تباہ کرنے کے لیے, اور ہمارے معاشی حالات صحیح نہیں ہیں سر. دیکھیں, نیوکلیئر یہ تاثر لینا کہ نیوکلیئر ویپنز یا ایک بڑی فوج کا ہونا آپ کی سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ پہ نیگیٹو اثر ڈالتی ہے, میرے خیال میں ایسے ایگری نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیوکلیئر ویپنز تو چلیں ٹھیک ہے کہ آپ کی نیوکلیئر سیکیورٹی کے, آپ کی جو آپ کو سیکیور کرنے کے لیے, آپ کی سوورنٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ آپ کے انٹیکٹ پڑے ہوئے ہیں, جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے تحت ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کب یوز کرنا ہے اور کب نہیں کرنا ہے. لیکن جو آپ اکنامک ہٹ مین کی بات کر رہے ہیں, جو اس وقت معاشی چیلنجز پاکستان فیس کر رہا ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں نیوکلیئر ویپنز کا ایسا کوئی رول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جب پاکستان پہ سینکشنز لگی تھی, جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے جو فورن کرنسی اکاؤنٹس تھے ان کو سیز کیا گیا, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کافی حد تک دنیا کا پریشر تھا پاکستان کے اوپر کہ ہم نیوکلیئر ٹیسٹ اس وقت نہ کریں. جب 11 مئی 1998 کو انڈیا نے ٹیسٹ کیے تھے تو پاکستان نے 28 مئی تک ویٹ کیا کہ دیکھیں کہ دنیا اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی دنیا نے اس وقت اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کیا, نہ ملائن کیا, ایک چھوٹی سی کرسری قسم کی اسٹیٹمنٹس دی گئیں, اور پاکستان کو ایک اس کے بعد کوئی آپشن نہیں رہ گئی تھی کہ وہ ٹیسٹ کریں. اب ٹیسٹ کرنے کے بعد چونکہ سینکشنز کا خطرہ تھا تو پھر مجبوراً میرا سوال سر آپ کہیں اور لے گئے بریگیڈیئر صاحب. مائی کویسچن واز, سوری ٹو انٹرپٹ سر, سوری ٹو, مائی کویسچن واز کہ کیونکہ اب نیوکلیئر پاور بن گئے ہیں تو اب جنگیں ہوں گی نہیں, اسی لیے اب معاشی طور پر کمزور کیا جا رہا ہے ملکوں کو. میرا سوال یہ تھا سر. جی, معاشی طور پہ وہ تو چلیں آپ کی 5th جنریشن وارفیئر کو آپ دیکھیں تو اس میں معاشی جنگ جو ہے اس کا ایلیمنٹ بنتا ہے. لیکن میں ویسے اگر نیوکلیئر سے میں دوبارہ سے اس کو لنک کروں تو اگر آپ دیکھیں تو جو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی جو کہ ہماری کیپیبلٹی سے ہمیں زراعت کے اندر, ہمیں میڈیکل کے اندر, ہمیں توانائی پیدا کرنے کے حساب سے جو ہے اس میں نیوکلیئر ٹیکنالوجی کافی حد تک اپنا رول ادا کر رہی ہے. لیکن اس میں دیکھیں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت فیوچر کی جنگیں یا تو پانی کے اوپر ہوں گی یا آپ کی معاشی جو ہے اس چیلنجز کے ساتھ ہوں گی. تو پاکستان کے اندر بھی جو معاشی صورت حال ہے یہ بالکل بہتر ہو سکتی ہے, 2 طریقے سے ہو سکتی ہے. 1 کہ آپ کے لا اینڈ آرڈر سچویشن یہاں پہ بہتر ہے, اور دوسرا آپ کے پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہے. تو آپ ابھی جیسے کہ بریگیڈیئر سر آپ نے کہا لا اینڈ آرڈر کے اندر آپ کی جو ایف سی ہے, آپ نے جو طاقت کے